اس پہ تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا چیف جسٹس صاحب کو، یہ ججز نے، کہ ایک پورے ملک میں بھونچال آئے گا، اور آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ اب ججز نے جس طرح کھل کے بات کر دی ہے، اس کا مطلب جو کیسز عمران خان کے خلاف چلے وہ بالکل ناجائز تھے۔ اس کے گھروں سے، ایک جج کے گھر سے وہ نکلی ریکارڈنگ ڈیوائسز نکلی، جج کے بردر ان لا کو اٹھا لیا گیا، ان کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے اور واقعات اس میں نریٹ کیے جو کل ہم نے پروگرام میں آپ کو پڑھ کے ہی بتائے۔ تو اس کے بعد نظر آ رہا تھا کہ ایک پورے ملک میں بھونچال آئے گا، اور آ گیا ہے۔ آج بھی سارا دن چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور جیسا کہ اندازہ تھا، ڈیپینڈنگ آپ کس سائڈ پہ ہیں پولیٹیکل ڈیوائڈ کی، اس کے مطابق ہی آرگومنٹس چل رہے ہیں۔ جو تو لوگ ایگزیکٹو کے خلاف ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ سے جن کو گرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے اب ججز نے جس طرح کھل کے بات کر دی ہے، اس کا مطلب جو کیسز عمران خان کے خلاف چلے وہ بالکل ناجائز تھے، اور جو سزائیں ہوئیں وہ بھی انفلوئنس کے تحت ہوئی ہیں۔ دوسری سائڈ سے یہ الزامات لگ رہے ہیں، ججز پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ وہ تمام ججز وہ ہیں سوائے جسٹس محسن کیانی کے جو 2018 کے بعد ہائی کورٹ کے ججز بنے، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور عمر بدیال صاحب بھی بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ تو اس لیے یہ ججز اب وہ والا اپنی لائلٹی شو کر رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع پر فیصلے آ رہے ہیں جن کا آنے والے دنوں میں خان صاحب کی اپیلز لگی ہوئی ہیں اپنی سزاؤں کے خلاف۔ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل ہے، اس کا بہت بڑا کیس ہے، اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے، تو یہ ٹائمنگ بڑی اس کے مطابق ڈوبیس سی ہے۔ سو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن کل جب آپ کو یاد ہے ہم لائیو پروگرام کر رہے تھے تو اسی وقت یہ لیٹر آیا تھا اور سامنے آیا تو ہم نے اس پہ کچھ بات بھی کی، لیکن اس کے ساتھ 2 لیٹرز اور لگے ہوئے تھے، اور جب ہم وہ لیٹرز پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ معاملہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ گمبھیر ہے، کیونکہ جن ججز نے، جو 6 ججز جنہوں نے یہ کل والا لیٹر لکھا ہے، اس میں جو انہوں نے پہلے جو لیٹرز گئے ہیں 2، اس میں وہ ڈائریکٹ اپنے واقعات نریٹ کر رہے ہیں اور اسی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ ایشو بن گیا کہ آج تھوڑی دیر پہلے کچھ 2.25 گھنٹے کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کی ججز کی، ہیڈڈ بائی فائز عیسیٰ صاحب۔ اس کا ابھی تک ہمیں کمیونیکے یا کوئی اعلامیہ نہیں آیا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیکاز وہ بہت زیادہ ٹیلنگ چیز ہوگی۔ ان دا مین ٹائم ایز ایکسپیکٹڈ تمام بار کاؤنسلز ہیو آلسو جمپڈ ان، اور سب نے اس میں یا انکوائری کی بات کی ہے یا امیڈیٹ ایکشن کی بات کی ہے، سوائے پاکستان بار کاؤنسل کے جنہوں نے 5 اپریل کو یعنی تقریباً 10 دن بعد اپنی پہلی میٹنگ رکھی ہے، تو وہ تھوڑا سا ایمبیگوس ہے۔ یہ 2 لیٹرز جو ہیں ان کی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم اپنا گیسٹ میں انٹروڈیوس کر دوں، کیونکہ یہ فیس آف ریسٹوریشن آف جوڈیشمنٹ بھی تھے جب جسٹس افتخار چودھری کی چلی۔ آپ بالکل سمجھ گئے، چودھری اعتزاز احسن صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، فارمر سینیٹر، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ ون آف دا موسٹ پروگریسو لائرز۔ چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، لیکن سوال کرنے سے پہلے میں 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کل جو لیٹر سامنے آیا 6 ججز کا، تو اس کے اندر بڑے اسپیسیفک انسیڈنٹس تھے جہاں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ججز کے گھروں سے، ایک جج کے گھر سے وہ نکلی ریکارڈنگ ڈیوائسز نکلی، کس طرح ایک جج کے بردر ان لا کو اٹھا لیا گیا، ان کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے، ان سے اپنی مرضی کا انفلوئنس کروایا گیا، اور یہ کافی سوالات، مختلف واقعات ہیں جو میں اس وقت ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن 2 لیٹرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو انیکسز لگائے ہوئے۔ ایک ہے مئی 10 2023 کا، یعنی قریباً 1 سال پرانا، اس میں بڑے سیریس اور اسپیسیفک الزام لگائے گئے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے اوپر کہا گیا کہ جی ان کو اپروچ کیا ڈائریکٹلی اور ریلیٹیوز اور دوستوں کے تھرو بھی، اور ایک ریلیٹیو آف جسٹس جہانگیری صاحب کو پریشرائز کیا سیکٹر کمانڈر کوئٹہ نے ٹو فیسیلیٹیٹ اے میٹنگ بٹوین جسٹس جہانگیری اینڈ ڈائریکٹر جنرل ISI، ٹو فیسیلیٹیٹ اے میٹنگ۔ اس کا مطلب ہے، اس کے الفاظ سے لگتا ہے کہ میٹنگ ہوئی۔ پھر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب کوئٹہ گئے تو انہیں بتایا گیا ان کی فیملی نے کہ جی ISI ان کے ٹیکس میٹرز کو کر رہی ہے، پروب کر رہی ہے، اور سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اینڈ DG ISI نے بھی ان کو کانٹیکٹ کیا، اور ایک جوڈیشل میٹر پینڈنگ بیفور بینچ جس کا فیصلہ پہلے ہی لکھا گیا تھا، اور اس خط پہ لکھا ہے کہ ہم نے ان ججز نے، یہ اس وقت 6 ججز نے کیا، لیکن اس میں میاں گل حسن اورنگزیب کا نام تو ہے، ان کا سگنیچر نہیں ہے اس لیٹر پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وی ریکمینڈ کہ آرٹیکل 204 کے تحت ریڈ ود پروویژنز آف کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس یہ ایکشن لیا جائے۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ لیٹر تھا جو فیبروری 12 کو 2024 کو، یہ
کل والی لیٹر کے ساتھ انیکشر بی کے طور پر لگایا گیا. اس میں دیکھو تو ایک پوری چارج شیٹ ہے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. تو جو ہمیں ڈویژن نظر آتی تھی سپریم کورٹ میں، وہ کلیئرلی ہمیں ہائی کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہے. اس پہ تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا چیف جسٹس صاحب کو، یہ ججز نے. انہوں نے کافی چیزیں ہیں، مثلاً انہوں نے کہا کہ جی جو جونیئر جوڈیشری یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری، ان کو ایک انسپیکٹر ISI کا بلاتا ہے اور وہ ان کو چیزیں کہتا ہے اور کہ ایسے کریں تو یہ کیا حالات آگے میں. پھر انہوں نے کہا کہ جی کئی لوور جوڈیشری کے ممبرز کے خلاف فائنینشیل ان کی ریپوٹیشن اور irregularities کی چیزیں ہیں جو آپ کے نوٹس میں لائی بھی گئیں، مگر آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، اور جس پہ آپ نے ایکشن لینا چاہیے تھا. پھر ان کو یہ کہا گیا، ان پہ اعتراض کیا گیا کہ جو طریقہ تھا کیسز مارک کرنے کا، وہ بالکل آپ نے پرانی پریکٹس چھوڑ دی اور آپ پاور عقل کل بن کے اور کلی اختیار استعمال کر کے آپ اس کو استعمال کرتے رہے، آپ نے نہیں کیا. اور دوسرا کہ جو پولیٹیکلی کانسیکوینشل کیسز تھے، بڑے ورڈ یوز ہوا اوپیک مینر، کہ اوپیک مینر کے اندر ان کے بینچز بنتے رہے، اگین کوئی ریزننگ نہیں دی، وہ کچھ نہیں کیا گیا. اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جہاں پہ پولیٹیکلی ایک کانسیکوینشل میٹر تھا جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گیا 2 ججز کا، لیکن آپ نے اس میں ایک نیا بینچ بنا دیا، 3 ممبر بینچ بنا دیا. اسی طرح انہوں نے کہا میاں گل حسن صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ کیسز جن کے سٹے آرڈرز ہیں ان کو ایک خاص مدت کے اندر لگا دیا جائے، وہ بھی آپ نہیں کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ سے فل کورٹ میٹنگ کی ہم نے بات کی، وہ بھی آپ نے آج تک نہیں بلائی. اور کافی سٹرونگ، یہ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو اسپیسیفک انسیڈنٹس کوٹ کیے گئے ہیں ان 2 لیٹرز میں، وہ تمام ججز کل والے لیٹر کو سائن کر کے دیا ہوا ہے. یعنی کہ وہ اپنے دے آر اسٹینڈنگ بائی دا اسٹوریز، اور وہ ہیئر سے نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی واقعات بتا رہے ہیں جہاں انٹرونشنز ہوئی ہیں.